تمام اسلامی بھائی کاپی اور قلم اپنے ہاتھوں میں رکھیں، جو مدنی پھول ملیں ان کو نوٹ کرتے جائیے، انشاءاللہ عزوجل بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ جو پہلا سوال ہمیں حاصل ہوا وہ بہت ہی زیادہ کیے جانے والا سوال ہے۔ طلبہ عموماً اپنے اساتذہ سے یہ سوال کرتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر امیر اہل سنت کی برکت سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیروی، ان کی اتباع، ان کی کتابیں پڑھنے کا بہت جذبہ ملتا ہے، اور عموماً یہ اسلامی بھائی سوالات کرتے رہتے ہیں کہ بھئی فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کرنا ہے۔ اساتذہ بھی ذہن دیتے ہیں، بعض دفعہ خود بھی شوق چڑھتا ہے، لیکن یہ کام ہو نہیں پاتا۔ یعنی شوق تو سبھی کو، لیکن دیکھا جائے تو پڑھنے والے چند ملیں گے۔ تو آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ اگر کرنا ہے تو کس درجے سے شروع کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے چند چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فتاوی رضویہ خریدنے کے لیے وہ اسلامی بھائی کے جو اپنے گھر سے پیسے لے کر کتابیں خریدتے ہیں، تو فتاوی رضویہ کے لیے ضد نہ کرے کہ ہمیں یہ چاہیے ہی چاہیے۔ یہ 15 سے 20 ہزار روپے کی کتاب ہے، ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر پڑھنی ہے تو لائبریری میں رابطہ کر لیا، یا اپنے کسی ساتھی سے جو ہے کسی کلاس فیلو سے کتاب لے کر اس کا مطالعہ کر لیا۔ اتنی مہنگی کتاب خریدنا جو ہے یہ مشکل ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے کہ اولا، ثانیہ، ثالثہ ہر درجے کا طالب علم یہ کہتا ہے کہ مجھے فتاوی رضویہ پڑھنا ہے، تو یہ کئی اعتبار سے مناسب نہیں ہے۔ وہ یوں کہ فتاوی رضویہ جو ہے یہ حقیقتاً علم کا سمندر ہے۔ اس میں ایسی مباحث ہیں کہ اچھے اچھے اہل علم بھی اس کو سمجھنے کے لیے ان کو وقت دینا پڑتا ہے، تب جا کے سمجھ آتی ہے، اور اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ تک کے طلباء کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ فتاوی رضویہ کو سمجھ سکیں۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ اب پڑھنا ہی ہے، یعنی بعض کو یہ ذوق ہے، اولا سے ہے یا دورہ حدیث میں، اس کو پڑھنا ہی ہے۔ اس میں دو باتوں کا خیال کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بالاستیعاب پڑھنے کا ذہن نہ بنائیں۔ دوران تعلیم بالاستیعاب یعنی اول تا آخر پڑھنے کا ذہن نہ بنائیں، کیونکہ فتاوی رضویہ جو ہے یہ 30 جلدیں، اس کے بعد تو فہرستیں ہیں، 30 جلدیں تو کتاب پر مشتمل ہیں۔ اب 30 جلدوں کے جو صفحات بنتے ہیں وہ بھی تقریباً 20,000 کے آس پاس بنتے ہیں۔ 20,000 صفحات کو آپ یہ کہ اول تا آخر پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ درس نظامی کے الف ب بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اتنا وقت چاہیے اس کے لیے اور اتنی محنت چاہیے اس کے لیے۔ تو اب اگر سارا وقت آپ فتاوی رضویہ پہ لگا دیں گے تو آپ کا جو اصل درس نظامی ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ لہذا بالاستیعاب پڑھنے کی کوشش نہ کریں، یوں پڑھ لیں کہ جسے کہتے ہیں کہ ذوق مطالعہ کی تسکین کے لیے یا ذوق تحقیق کی تسکین کے لیے، کہ کبھی کبھار پڑھ لیا، جمعے کو چھٹی ہے یا کوئی اور چھٹی آ گئی، یا کسی دن جو ہے وہ اپنا درجے کے اندر سبق زیادہ نہیں ملا، اب وقت ہے آپ کے پاس، تو اس وقت آپ اس کا کوئی رسالہ پڑھ لیں۔ یعنی فتاوی رضویہ میں جو مختلف رسائل ہیں ان میں کسی رسالے کا مطالعہ کر لیں۔ اس میں کیا ہوگا، اس میں پوری ایک تحقیق آپ کو ملے گی۔ اب وہ رسالہ ہوگا 25 صفحے کا، 30 صفحے کا، 35 صفحے کا، 40، 50 اتنے صفحات کا ہوگا۔ ایک نشست میں پڑھ بھی سکیں گے یا ایک دن میں پڑھ بھی سکیں گے، اور ایک بات پوری جامع معنی طریقے سے آپ پڑھ بھی لیں گے، اور آپ کو انداز تحقیق، اسلوب تحقیق یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ تو یوں ذوق مطالعہ کی بھی تسکین ہو جاتی، فتاوی رضویہ بھی پڑھا جاتا ہے، ذوق تحقیق یا انداز تحقیق جو ہے وہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس انداز کے اندر جو ہے وہ پڑھنے کو آپ معمول بنائیں اگر پڑھنا ہے۔ بالاستیعاب پڑھنا جو ہے نا، اس کا میں نے عرض کیا کہ بالاستیعاب پڑھنا جو ہے یہ کوئی اتنی وہ یعنی فائدہ مند چیز نہیں ہے، بلکہ نقصان دہ۔ دوسری بات یہ کہ فتاوی رضویہ کی کچھ جلدیں ہیں جن کو آپ دوران تعلیم پڑھیں گے تو کوئی وہ یعنی اس کو پڑھنے کا اتنا فائدہ نہیں۔ جیسے فتاوی رضویہ کا جو مطالعہ کرنا ہے اس میں کچھ جلدیں ہیں جن کے مطالعے کا آپ کو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا اور ہے بڑی مشکل۔ جیسے مثال کے طور پہ فتاوی رضویہ کی جو پہلی 4 جلدیں ہیں، یہ پہلی 4 جلدیں یعنی یوں کہہ لیں کہ بہت اعلیٰ درجے کی اور انتہائی مشکل تحقیقات پر مشتمل، پہلی 4۔ تو آپ پہلی 4 کو پڑھنے لگیں گے نا تو آپ ہو سکتا ہے کہ بور ہو جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا فیڈ اپ ہو جائیں کہ بھئی یہ تو سمجھ ہی نہیں آتا فتاوی رضویہ یہ ہے کیا، تو آپ 4 سے آگے پڑھیں۔ اچھا، اسی طریقے سے جو نکاح طلاق والی جلدیں،
اس کو آپ کو پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، نہ تو آپ نے اس کے اوپر ابھی عمل کرنا ہے اور نہ آپ نے اس کے اوپر کسی کو فتویٰ دینا ہے، اور نہ نکاح طلاق کے بارے میں فتاویٰ رضویہ پڑھ کے یوں فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ وہ فتاویٰ رضویہ سے بھی پڑھ کے جو فتویٰ دے گا وہ مفتی ہی دے سکتا ہے، تو لہذا نکاح طلاق کی جلد اس کو پڑھنے کی جو ہے نا وہ اتنی حاجت نہیں۔ تو اب جو 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں یہ نماز کے بارے میں ہے، یہ جلدیں ہو گئیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ 14ویں 15ویں 16ویں یہ عقائد کے بارے میں ہے۔ اچھا، اس کے اندر بھی بعض رسالے بڑے مشکل ہیں، اب جو بہت مشکل ہے وہ نہ پڑھے جائیں، جو آسان ہے وہ پڑھ لیے جائیں۔ پھر اس کے بعد 21ویں جلد سے آگے شروع کریں، 21ویں سے پھر حظر و اباحت یعنی حلال و حرام کا بیان شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ والی جلدیں پڑھنا شروع کریں۔ تو پڑھنے کا یہ انداز ہوتا ہے کہ اول تو یہ ہے کہ پورا پڑھنے کا جو ہے نا وہ ذہن نہ بنائیں کہ زمانہ تعلیم کے اندر پورا فتاویٰ رضویہ پڑھ دیں گے، یہ جو بھی ذہن بنائے گا نا وہ نقصان ہی اٹھائے گا، کیونکہ یہ بڑا مشکل ہے اور یہ آپ کے درس نظامی میں واقعی حرج کا باعث بنے گا، اور درس نظامی کے بغیر پورا فتاویٰ رضویہ سمجھنا جو ہے یہ ہے ہی مشکل، یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ تو لہذا ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ خریدنے کے اندر ضد نہ کریں، دوسرا یہ ہے کہ بالاستیاء مطالعہ نہ کریں بلکہ کبھی کبھار کریں، رسالوں کا مطالعہ کریں، یا کوئی مسئلہ پیش آ گیا، نماز کے اندر کوئی مسئلہ پیش آ گیا، اب وہ فتاویٰ رضویہ سے نکال لیں کہ یہ فتاویٰ رضویہ میں کیا جواب لکھا ہوگا۔ تو اس انداز میں یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، پھر جب درس نظامی مکمل ہو جائے اس کے بعد پھر اس کو فتاویٰ رضویہ کو بالاستیاء پڑھیں۔ اچھا، پھر ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھیں، یہ صرف فتاویٰ رضویہ میں نہیں بلکہ آپ جو بھی خارجی مطالعہ کرتے ہیں، مطالعہ ہمیشہ لکھ کر کرنا چاہیے۔ لکھ کر کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کے پوائنٹس بنائیں۔ آپ نے ایک صفحہ پڑھا، اس صفحے کے اندر 3 لائنیں ایسی ہوں گی جو پورے صفحے کا خلاصہ ہوں گی۔ یہ فتاویٰ رضویہ کے اندر بھی ہے، یہ دیگر کتابوں میں بھی۔ جیسے فتاویٰ رضویہ میں کیا ہوگا، ایک مسئلہ لکھا ہے، اس مسئلے کے دلائل کے اندر آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، فقہی جزیات بھی ہیں، اصول فقہ کا استعمال بھی ہے، لیکن اس پورے جو سائل نے سوال کیا ہے اس کا جو خلاصہ ہے وہ 2 لائنوں میں ہوگا کہ صورت مسئولہ میں آپ کے لیے حکم شرعی یہ ہے۔ وہ جو شروع کی 2 لائنیں ہوں گی یا درمیان میں کہیں کر کے ہوں گی، وہ پورے فتوے کا خلاصہ وہ ہے، ان کو ہائی لائٹ کر لیں یا ان کو اپنے پاس علیحدہ ڈائری میں لکھ لیں، وہ آپ کا خلاصہ مطالعہ یا حاصل مطالعہ بنے گا۔ یہ کام ہر جو ہے وہ مطالعہ کرنے کے اندر یہ کیا جائے۔ آپ حدیثیں پڑھتے ہیں، ہر حدیث نہ آپ کو یاد رہے گی نہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ وہ حدیث کے جس کا آپ کو تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کر آپ کو کچھ مواد ملتا ہے یا شرع کے اندر کوئی ایسی تعویل ملتی جو بہت جگہوں پہ کام آئے گی۔ جیسے آپ نے ایک حدیث پڑھی، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ بھی ایک طرف تو ہر مسلمان جنت میں جائے گا، اگرچہ سزا بھگت کے جائے لیکن ہر مسلمان نے جنت میں جانا، اور یہاں فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ان دونوں حدیثوں میں تطبیق کیا ہے؟ اب اس پر کلام کرنے والوں نے پورا صفحہ لکھا ہوگا، کہ اس کا جو ہے نا وہ اس کا اصل میں یہ مطلب بنتا ہے، یہ مطلب بنتا ہے، لیکن جو اس کا خلاصہ ہوگا نا وہ 2 لائنیں ہوں گی۔ ایک بیان کیا ہوگا کہ جو اولین جانے والے جنت میں ہیں یہ ان میں سے نہیں ہوگا بلکہ اپنی سزا بھگت کے جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب تک اس کے دل میں تکبر ہے تب تک یہ جنت میں نہیں جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجنے سے پہلے اس کے دل سے تکبر ختم کرے گا، پھر یہ جنت میں جائے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ جو بالکل ہی جنت میں نہیں جائے گا، یہ اس کے بارے میں ہے کہ جو تکبر کو جائز سمجھتا، تکبر کو جائز سمجھا تو کافر ہو گیا، اب یہ کبھی جنت کے اندر داخل ہو۔ اب یہ 3 تعویلیں 2 لائنوں میں ہوں گی، بحث پورے صفحے کے اوپر ہوگی۔ تو اب اگر آپ نے یہ 3 لائنیں یا 2 لائنیں یاد کر لی تو گویا پوری زندگی کے لیے آپ کو اس طرح کی ہزاروں حدیثوں کا جو مفہوم ہے، جو تطبیق ہے، جو باہم توفیق ہے، وہ ساری کی ساری سمجھ آ جائے گی۔ تو لہذا مطالعہ جو کریں وہ ہمیشہ لکھ کر کریں کہ آپ خلاصہ کلام جو ہے وہ اپنے پاس لکھتے رہیں۔ ایک دن میں آپ 100 صفحے پڑھ لیں بغیر لکھے، اور دوسری طرف کوئی شخص 25 صفحے پڑھے لکھ کر، 1 سال کے بعد دونوں کے مطالعے میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ یعنی 1 سال کے بعد یہ 100 صفحے پڑھنے والے کے مطالعہ کی مقدار جو ہے وہ 4 گنا ہوگی، لیکن جو 25 صفحے لکھ کر مطالعہ کرنے والا ہوگا اس کا مطالعہ پائیدار ہوگا، اس کے پاس علم زیادہ ہوگا، مسئلہ بیان کرنے کے اندر یہ زیادہ ہوشیار ہوگا، اور اس کا علم جو ہے وہ دوسروں کے لیے زیادہ نفع بخش ہوگا، کیونکہ 100 صفحے پڑھنے والے کو یاد کچھ نہیں رہے گا،
25 صفحے والے جس نے لکھ کر مطالعہ کیا ہوا اس کو وہ سارے مسائل یاد ہوں گے. تو ہم جو افتاء کے اندر مطالعہ کرتے ہیں نا، ہمارا یہ اسلوب ہوتا ہے کہ ہم اس کو بار بار جو ہے نا وہ اپنے خلاصے جو لکھے ہوتے ہیں اس کو پڑھتے رہتے ہیں. اب وہ خلاصے لکھے ہوئے اس کو سال بعد دہرا لیا، دوبارہ نئے سرے سے پورا علم تازہ ہو گیا. متعلقات ذہن کے اندر ویسے موجود ہوتے ہیں. تو خلاصہ کلام جو ہے وہ اس کا یہ ہے کہ جو آپ مطالعہ کریں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کا لکھ لیا کریں. لکھ کر مطالعہ کرنا جو ہے یہ پوری زندگی کے لیے مفید ہوتا ہے. اسی کا یہ ارشاد میں جو لکھنے کا فرمایا، یہ کتابوں کے گتوں پر یا کوئی الگ کاپی بنائی جائے، رجسٹر بنایا جائے، کیا اس کا انداز کیا ہونا چاہیے لکھنے کا؟ دیکھیں اس میں ایک تو وہی بات ہے کہ وقف کی جو کتابیں ان پر تو نہ لکھیں. اسی طرح اگر آپ نے کسی دوسرے سے عاریتاً کتاب لی ہے اور اس پہ مطالعہ کر رہے ہیں تو اس پر بلا اجازت نہیں لکھ سکتے، وہ جائز نہیں. تیسرے نمبر پہ اپنی کتاب کے اندر لکھنے میں جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف کتاب پر لکھنے پر اکتفا نہ کریں. یعنی آپ نے کتاب کے اندر سائڈ پہ لکھ دیا، یا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعضوں کا جو پہلی وہ گتا ہوتا ہے اس کی اندر والی سائڈ پہ لکھا جاتا ہے. یہ لکھنا بھی فائدہ مند ہے، اور علماء اکثر و بیشتر ایسے ہی لکھتے آئے ہیں. یعنی بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے کہ ان کی جو کتابیں ہیں اس کا پہلا صفحہ جو ہے نا وہ حوالوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. تو یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی ہونا چاہیے. لیکن اس سے زیادہ مفید یہ ہے کہ آپ کے پاس علیحدہ ڈائری ہو، علیحدہ کاپی ہو. وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے 10 کتابوں کا مطالعہ کیا. 10 کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اب آپ نے کراچی سے لاہور جانا ہے سفر پر، آپ کا گھر لاہور میں ہے، آپ وہاں جا رہے ہیں. اب وہ 10 کتابیں آپ ساتھ نہیں لے جا سکتے کہ میں گھر پہ فارغ ہوں گا تو میں اپنا حاصل مطالعہ دہراتا رہوں گا. تو اب دہرائی کے لیے 10 کتابیں ساتھ نہیں لے جا سکتے، ایک ڈائری ساتھ لے جا سکتے. تو وہ ایک ڈائری جو ہے وہ آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے، وہ آپ دوران سفر ٹرین میں جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، تو آپ کتاب کو کھول کے وہ 2-3 کتابوں کو دیکھ لیں گے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میں ساؤتھ افریقہ گیا تو میرے پاس تھا میں کمپوز کر لیتا ہوں. کمپوز کر کے میں نے فائلیں بنا لی اور یو ایس بی کے اندر ڈالی. یو ایس بی کے اندر وہ فائلیں ڈالی تو وہ جو یعنی جہاز تھا اس کے اندر یہ فیسلٹی ہوتی کہ اس کے آگے نا وہ اسکرین لگی ہوتی. اب وہ اسکرین پہ لوگ فلمیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈرامے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی اس پہ پڑھنا چاہے تو پڑھ بھی سکتا ہے. یو ایس بی پورٹ اس میں موجود تھی، میں نے اپنی یو ایس بی لگائی اور اپنا مطالعہ شروع کر دیا. تو حج کے مسائل میرے لکھے ہوئے تھے، وہ میں پڑھتا رہا آرام سے. تو اب وہ پوری تقریباً کو 10 کتابوں کا خلاصہ تھا میرے پاس یو ایس بی کے اندر. 10 کتابیں ساتھ لے جانا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے، لیکن ایک یو ایس بی کو لگایا اور اس کو پڑھتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح اگر ڈائری ہوتی تو ڈائری کو پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں تھی. تو یہ اس طریقے سے کہ جس میں آپ کو آسانی ہو، پائیداری زیادہ ہو مطالعے کے اندر، وہ طریقہ اختیار کریں. تو کتابوں پر بھی لکھیں، اپنی کتابوں پر، لیکن اس کے ساتھ ڈائری میں جو لکھنا ہے یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. پھر اس میں ایک دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے، آپ ایک مرتبہ مطالعہ کرتے ہیں، دوسری مرتبہ اس کو لکھتے ہیں کتاب کے اوپر، تیسری مرتبہ کتاب سے نقل کرتے ہیں ڈائری کے اندر. جب آپ 3 مرتبہ ایک بات کو پڑھتے ہیں وہ آپ کے ویسے ہی ذہن نشین ہو جاتی ہے. تو اس انداز کے اندر مطالعہ کرنا چاہیے. آپ فتاوی رضویہ کا مطالعہ کریں یا کسی اور کتاب کا، انداز یہ اختیار کریں. ماشاءاللہ، جو بھی پڑھیں لکھ کر پڑھیں یاد رکھنے کے لیے. مفتی صاحب، ایک اور مسئلہ یہ بھی سوال آیا ہوا ہے اور یہ بہت زیادہ ہے، شکایت رہتی ہے عموماً مجلس کو، اسلامی بھائیوں کو، کہ جو اسلامی بھائی درس نظامی شروع کر دیتے ہیں، طلبہ بن جاتے ہیں، اب وہ جو اصل مقصود تھا علم حاصل کرنے کا لوگوں کو سکھانا، اس سے ذرا دور ہو جاتے ہیں. درس دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے، نیکی کی دعوت دینا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. حالانکہ اہتمام بھی کیا جاتا ہے لیکن وہ وقت صحیح دے نہیں پاتے. اس کا کیا طریقہ، سد باب کیسے ہو، یا کیا کرنا چاہیے؟ وقت دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے تو ایک دوسرا میٹر ہے. یہ تو جو ہے نا وہ آگے جا کے اس پر کلام کرتے ہیں. ٹھیک. یہ جو ہے کہ طلبہ جو ہے وہ نیکی کی دعوت کے لیے آگے نہیں آتے یا درس و بیان کے لیے آگے نہیں آتے. اس میں کئی فیکٹر ہوتے ہیں، یعنی کئی اسباب ہوتے ہیں. اس میں بعض کے اندر تو حیا مانے ہوتی ہے، جیسے کسی کو بولے نا بیان کرے مجھے شرم آتی ہے، تو یہ جو حیا ہے یہ مذموم ہے. یعنی یہ حیا محمود نہیں. محمود حیا وہ ہے جو آپ کو برائی سے روکے. وہ حیا جو نیکی سے روکے وہ تو محمود نہیں ہو سکتی نا، وہ تو مذموم ہے. تو بہت ساروں کے اندر تو یہی وجہ ہوتی ہے، لیکن یہ وجہ اتنی نقصان دہ ہے. یہ میں نے پچھلی مرتبہ آپ سے وہ کانفیڈنس اور اس کی جو ہے وہ کیا نام ہے خودداری، احساس برتری، احساس کمتری کی جو میں نے آپ سے باتیں کی تھی، یہ بیسیکلی اس کے اندر آ جاتی ہے کہ وہ احساس کمتری اور وہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ آدمی کو آگے آنے نہیں دیتی، اور یہ اس کے پیچھے یہ حیا والا
فیکٹر موجود ہوتا ہے. تو ایسی حیا جو ہے یہ ایک تو ویسے بھی مذموم جو نیکی سے روکے, اور دوسرے نمبر پہ پوری زندگی کے لیے نقصان دہ, پوری زندگی کے لیے نقصان دہ. آپ کبھی بھی پھر آگے نہیں آ سکتے کسی بھی کام کے اندر. آپ نہ گھر کے معاملات میں آگے آ سکتے ہیں, نہ آپ کسی گلی محلے کے معاملے میں آگے آ سکتے ہیں, نہ آپ کسی مشورے کے فورم کے اوپر آگے آ سکتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, 10 آدمی بیٹھے ہوئے مشورہ ہو رہا ہے نا, اب یہ اچھا بنا, اس کے بعد ذہن کے اندر 10 چیزیں آتی ہیں, لیکن یہ مشورہ نہیں دے سکے. کیوں؟ اس کو شرم آتی. تو یہ جو حیا والا معاملہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, یعنی ایسی حیا نہیں ہونی چاہیے. درس و بیان کے لیے آگے بڑھے تاکہ آپ کے اندر وہ اعتماد, وہ کانفیڈنس اور وہ جو ہے وہ ایک جذبہ جو ہے نا وہ پیدا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ دوسری جو وجہ جس کی وجہ سے ہمارے طلبہ آگے نہیں آتے وہ ہے جذبے کی کمی. کہ واقعی ایک آدمی کا ذہن ہوتا ہے نیکیاں کمانے کا, نیکی کی دعوت عام کرنے کا, اپنی اور دوسرے سارے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنا. ایک جذبہ ہوتا ہے, جس کے اندر وہ جتنا جذبہ ہوتا ہے اتنا اس کے لیے کوشش کرتا ہے. جس کے اندر نہیں جذبہ ہوتا ہے وہ پھر وہ پیچھے رہتا ہے. لیکن یہ شکوہ صرف یہ نیکی کی دعوت یا درس و بیان میں نہیں ہے کہ طلبہ اس میں آگے نہیں آتے. طلبہ تو ہمارے چشمے بہادر پڑھائی کے اندر بھی آگے نہیں آتے, تو لہذا جتنا شکوہ ادھر ہے اتنا شکوہ وہاں پر بھی ہے. ہاں یہ ہے کہ وہاں تھوڑا سا ذرا ایک پورا نظام ہے, ذرا تھوڑا سا سختی ہے, استاد ہے, ناظم ہے, تو اس لیے ذرا وہاں پر کچھ نہ کچھ پڑھ ہی لیتے ہیں, اور یہ جو دینی دیگر کام ہے ان کے اندر آگے نہیں آتے. لیکن مجموعی طور پہ یہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا. میں نے ایسے کم ہی دیکھے ہیں کہ جو درس و بیان اور نیکی کی دعوت سے پیچھے رہیں اور پھر زندگی کے اندر آگے ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. یہ جو پیچھے رہنے والے ہیں یہ ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں. اس کو عام طور پہ بولا جاتا ہے بیک بینچر. بیک بینچر کا مطلب ہوتا ہے وہ جو پیچھے بیٹھنے والے ہوتے ہیں, پیچھے کے بینچوں کے اوپر جو بیٹھتے ہیں نا اس کو بیک بینچر کہتے ہیں. تو یہ جو بیک بینچر ہوتے ہیں نا یہ زندگی کے اندر بھی ذرا پیچھے ہی رہتے ہیں. آپ ہر کام کے اندر آگے آنے کی کوشش کریں, پڑھائی کے اندر بھی, کسی فورم پہ مشورہ دینے کے اندر بھی, آپ نیکی کی دعوت دینے کے اندر بھی, درس و بیان کے اندر بھی. درس و بیان دینے سے یا نیکی کی دعوت دینے سے نہ آپ کا کچھ گھستا ہے نہ آپ کو کچھ نقصان ہوتا ہے. تو جب ایک نیکی کا کام ہے, ثواب کا کام ہے, تو آپ اس کو کرنے کے لیے آگے ہونا چاہیے. تو یہ ایک مذموم صفت ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ ان کاموں کے اندر مشغول نہ ہو. تو بہرحال اپنا ذہن بنانا چاہیے نیکی کی خاطر, رضا الہی کی خاطر, تبلیغ دین کی خاطر, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ پر عمل کی خاطر, ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر پر عمل کی خاطر, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف پر عمل کی خاطر. اس طرح کی جتنی آیتیں ان پر عمل کی نیت سے نیکی کی دعوت کے لیے, درس و بیان کے لیے اپنے آپ کو آگے کرنا چاہیے. الحمدللہ ہمارے جامعات میں وقت بھی مقرر ہے کہ عصر سے مغرب تقریباً جامعات میں یہی وقت ہے کہ نیکی کی دعوت کے لیے علاقوں میں, مسجدوں میں, مدنی کاموں کے لیے طلبہ کو بھیجا جاتا ہے. تو اس میں بڑھ چڑھ کر شریک ہونا چاہیے. اور ایک اور سوال ہے کہ درس نظامی میں بہت زیادہ فنون پڑھائے جاتے ہیں, اصول فقہ, تفسیر, اصول تفسیر, حدیث, منطق, فلسفہ, بلاغت, بہت سارے فنون ہیں, اور تقریباً درس نظامی کرنے والا ان سبھی کو پڑھتا ہے. لیکن بالآخر ماہر کسی میں بھی نہیں ہوتا. سارے پڑھ تو رہی ہے لیکن مہارت کسی ایک میں بھی حاصل نہیں ہوتی. تو اب کسی بھی علم میں, فن میں مہارت حاصل کرنی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس پر پہلے ہم نے کلام کیا تھا ماہر بننے کے حوالے سے. دوبارہ میں 3-4 چیزیں اور میں عرض کر دیتا ہوں. وہ بات یاد رکھیں کہ درس نظامی ماہر بنانے کے لیے نہیں, مہارت کیسے حاصل کی جائے اس کا طریقہ بتانے کے لیے. اب کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں ماہر بن سکتا ہوں یا نہیں. اگر یہ چیزیں آپ کو میسر ہیں کسی فیلڈ کے اندر, جیسے فقہ کے اندر یا منطق و فلسفہ کے اندر یا حدیث کے اندر یا تفسیر کے اندر, اگر یہ چیزیں آپ کو حاصل ہیں تو پھر آپ ماہر بن جائیں گے درس نظامی کے بعد. اور اگر یہ چیزیں حاصل نہیں ہیں تو پھر آپ بھول جائیں کہ آپ جو ہے نا وہ خام خواہ اپنا وقت اس کے اوپر لگائیں گے. ماہر واہر بننا جو ہے نا یہ بڑے دور کی بات ہے. اس میں پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کا ادراک کریں. صلاحیتوں کی ادراک سے مراد یہ ہے کہ آپ خود اپنے بارے میں یہ سوچ لیں کہ میں یہ کام کر بھی سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. جیسے مثلا مفتی بننا ہے, جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مجھے مفتی بننا, طریقہ بتا دیں آپ. مفتی بننے کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ میرا ذہن بڑا تیز چلتا ہے, بات کو میں بڑی جلدی پک کر لیتا ہوں, خاص طبیعت ہے, مسائل سمجھنے کے اندر مجھے بڑی مہارت ہے, ایک بات میں سنتا ہوں میں اچھی طرح یاد کر لیتا ہوں. اس طرح آدمی اپنی صلاحیتوں کو اینالائز کرتا ہے. جب اپنی صلاحیتوں کو یوں تجزیہ کرتا ہے تو اسے سمجھ آتا ہے کہ ہاں میں فتوے کی فیلڈ کے اندر آ سکتا ہوں. اور اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یار میرا دماغ اتنا تیز چلتا نہیں ہے,
وہ ایک بات سمجھائی جاتی ہے، ساتھ والے کو سمجھ آ جاتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، تو جس کو سبق ہی سمجھ نہیں آ رہا اس کو فتویٰ کہاں سے سمجھ آئے گا؟ تو لہذا اب یہ اپنی صلاحیت کو سمجھ کے دوسری فیلڈ کی طرف چلا جائے۔ جب نئی صلاحیت فتوے کی تو کیا ضروری ہے کہ آپ نے نہیں اسی کے اندر ٹانگ اڑانی، آپ اس سے سائڈ میں ہو جائیں، آپ تفسیر پہ سوچ لیں، آپ حدیث پہ سوچ لیں، آپ تصریف پہ سوچ لیں۔ آپ کے لیے فیلڈز بہت ساری ہیں، میدان بہت سارے ہیں، کسی بھی شعبے کے اندر آپ جا کے بہت اچھے سے اچھا کام کر سکتے ہیں، بہت اچھے سے اچھا کام کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو ایک زندہ مثال دیتا ہوں، ہمارے علمیہ کے اندر جو اسلامی بھائی یہ سارے کے سارے فتویٰ دینے کی اہلیت رکھتے تھے ایسا نہیں، کچھ بہت باصلاحیت ہے کہ فتوے میں آ جاتے تو مفتی بھی بن جاتے، لیکن انہوں نے وہ فیلڈ منتخب کی۔ لیکن کچھ ایسے تھے کہ جو اگر فتوے کی فیلڈ میں آتے تو نہیں کامیاب ہوتے، لیکن جس شعبے میں گئے وہاں بہت کامیاب ہے۔ ان کی اردو بڑی خوبصورت ہے، ان کا ترجمہ بہت اچھا ہے، ان کا جمع مواد بہت اچھا ہے، کتابوں میں حسن ترتیب بہت ہے، ہیڈنگز لگانا، کتاب مرتب کرنا، مواد اس کا جمع کرنا، اس میں بہت اچھے ہوں۔ تو اب اگر وہ اسی میں لگے رہتے کہ نہیں زمین جنبد نہ جنبد میں تو مفتی بنوں گا، تو یہ کبھی مفتی نہیں بن سکتے، لیکن اپنے اصل اس کام سے بھی ہٹ جاتے۔ تو لہذا پہلے اپنی صلاحیتوں کا ادراک کریں، میں جس کام میں ماہر بننا چاہتا ہوں کیا اس کام کی صلاحیت میرے اندر ہے؟ اگر اس کام کی صلاحیت ہے تو پھر آپ اس کام کی طرف جائیں۔ دوسری بات، جس فن کے اندر آپ نے ماہر بننا ہے اس کی مبادیات کے اوپر آپ کو بھرپور عبور ہو۔ آپ بولیں یہ کہ مجھے اصول فقہ میں ماہر بننا ہے، نہ اصول شاشی صحیح پڑھی، نہ نور الانوار صحیح پڑھی، نہ حسامی صحیح پڑھی، نہ توضیح طلبی پڑھی، بننا اصول فقہ میں ماہر۔ تو جو مبادیات ہیں، ابتدائی ضروری باتیں ہیں، ان کو بہت اچھے طریقے سے حاصل کرنا یہ کسی بھی فن کے اندر مہارت کے لیے ضروری ہے۔ جو شخص درس نظامی کے اندر فقہ کا ذوق نہ رکھتا ہو، یعنی فقہ کی کتابوں سے اس کی کوئی لگاؤ نہ ہو، کوئی اس کا توجہ نہ ہو اتنی، وہ بعد میں کبھی بھی افتاء کی فیلڈ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کے لیے ضروری تھا کہ مبادیات فقہ کے اندر اس کو مہارت ہو، وہ اس کو ہے نہیں۔ تو لہذا دوسری بات، اپنی صلاحیتوں کے بعد دوسری بات ہے مبادیات فن کے اندر مہارت، ان کے اندر اچھا عبور حاصل۔ تیسری بات ہوتی ہے متعلقہ ضروری کتابوں تک رسائی۔ آپ نے جس شعبے میں ماہر بننا ہے اس شعبے کی جو ضروری کتابیں ہیں آپ کو وہ کتابیں پتہ ہو، ان کتابوں کا مطالعہ ہو، ان کتابوں تک دسترس ہو۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس شعبے کی ضروری کتابیں ہیں کون سی، جیسے یہ افتاء ہی کی میں مثال دیتا ہوں، افتاء کے اندر ضروری کتابیں کون سی ہیں؟ آپ پہلے نمبر بولے فتاوی رضویہ۔ بھئی فتاوی رضویہ آپ یعنی افتاء کے لیے پہلے دن سے فتاوی رضویہ کا مطالعہ کریں گے کیا؟ ایک ترتیب ہے، پہلے فلاں کتاب پڑھیں گے، پھر یہ پڑھیں گے، پھر یہ پڑھیں گے، اچھا اصول فقہ میں یہ پڑھیں گے، اور قواعد فقہیہ میں یہ کتابیں پڑھیں گے، اور فقہ کے اندر یہ کتابیں پڑھیں گے۔ ایک خاص اس کی کتابیں ہیں، ان کتابوں تک رسائی اور ان کا مطالعہ ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو آپ کسی فن میں ماہر نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد محنت اور استقامت، جس کے بغیر دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ محنت اور استقامت، استقامت سے کیا مراد ہے کہ آپ نے اس کو وقت کتنا دیا، بھرپور توجہ والا وقت، بھرپور توجہ والا اس لیے کہہ رہا ہوں، بعض اوقات ایک آدمی کسی کام کو 4 گھنٹے دیتا ہے لیکن ذہن منتشر ہے، اور دوسرا آدمی 1 گھنٹہ دیتا ہے لیکن پوری حاضر دماغی کے ساتھ۔ وہ جو 1 گھنٹہ جس نے دیا یہ زیادہ حاصل کرے گا، اور جس نے 4 گھنٹے دیے یہ کم حاصل کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا جو ہے اس کا بہت زیادہ فرق ہے انتشار ذہنی کے ساتھ پڑھنے سے۔ تو لہذا پوری توجہ سے آپ نے کتنا وقت دیا۔ ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ کسی فن کے اندر ماہر ہونے کا مطلب یہ ہے، اگر آپ کسی آدمی کو کسی فن میں ماہر دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کام کو 10,000 گھنٹے دیے ہوئے، 10,000 گھنٹے اس کام کو دیے ہوئے۔ انہوں نے بہت ساری مثالیں، ایون کہ انہوں نے کہا کہ یہ فلمیں بنانے والے ہیں، اگر کوئی فلم میں بہت اچھا کام کرنے والا ہے تو وہ ہوگا جس نے 10,000 گھنٹے دیے ہوئے ہوں گے۔ اگر کوئی آدمی زبان اچھی بولتا ہے، عربی ہے، انگلش ہے، تو وہ ہوگا کہ جس نے 10,000 گھنٹے اس زبان کو سیکھنے پر دیے ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح آپ یہ تدریس لے لیں، تدریس کے اندر بہت ماہر وہ ہوگا جس نے 10,000 گھنٹے اس کام میں صرف کیے ہوں گے۔ فتوے کے اندر ماہر وہ ہوگا جس نے 10,000 گھنٹے فقہ، اصول فقہ، قواعد فقہیہ
پڑھنا پڑھانا سننا سنانا سوال کرنا محنت کرنا اور تحقیق کرنا، اس کے اندر 10,000 گھنٹے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، موسٹلی یہ ہوتا ہے۔ تو توجہ کے ساتھ محنت اور استقامت کسی بھی فن میں ماہر ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ایک اگلی چیز ہے، وہ ہے اچھا رہنما میسر آنا۔ اگر اچھا رہنما نہیں، یعنی اچھا آپ کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، اس کے بغیر آپ پوری دنیا الٹ پلٹ کر کے رکھ دیں، آپ کبھی ماہر نہیں بن سکتے۔ جیسے یہی آپ کا فتوے کی مثال دیتا ہوں، فتوے کے اندر یہ شرط ہے کہ آپ کسی اچھے مفتی کی صحبت میں رہ کر آپ نے سیکھا ہو۔ اچھا ڈاکٹر بننے کے لیے ضروری ہے کہ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس رہ کر اس نے علاج کرنا سیکھا ہو، ورنہ وہ کتابیں پڑھ کے یا MBBS کر کے اس کے بعد وہ ڈائریکٹ آپریشن کرنے نہیں پہنچ جاتا، ورنہ تو وہ آپریشن سے پہلے خود بے ہوش پڑا ہوا ہوگا۔ تو یہ چیزیں کسی اچھے رہنما کے ساتھ رہتے ہوئے سیکھنا ضروری ہوتے ہیں۔ تو آپ کے جتنے شعبے، آپ کے علمی شعبے، ان تمام تصنیف ہے۔ تصنیف کے اندر بھی جب تک آپ کا اچھا استاد نہیں ہوگا، جو آپ کو اسلوب تحقیق نہیں بتائے گا، جو آپ کو انداز تصنیف نہیں بتائے گا، جو آپ کے الفاظ کو درست نہیں کرے گا، جو آپ کی ترتیب کو درست نہیں کرے گا، تو آپ اچھے مصنف نہیں بن سکتے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کسی فن میں ماہر ہونے کی بنیادی ہیں۔ اس کے بعد جب آدمی اس پر مسلسل کام کرتا ہے تو پھر کسی شے کا ماہر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت سارے فنون ہیں، بالخصوص آپ نے مفتی کا تذکرہ کیا۔ چیزیں ہوتا یہ ہے کہ اب کوئی میڈیکل کالج میں داخلہ لیتا ہے تو شروع میں ڈاکٹر صاحب، تخصص میں داخلہ لیا تو گھر والے لوگ مفتی صاحب، یہاں تک کہ درس نظامی میں داخلہ لیتے ہیں تو اس کو بھی مفتی صاحب بولنا شروع کر دیں۔ کچھ لوگ بولتے ہیں، کچھ وہ اپنے آپ کو مفتی سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اب بالخصوص مفتی، اور یہ اکثر زیادہ کا یہی ہوتا ہے کہ وہ مفتی بنے گا نا، درس نظامی کا اینڈ جو اکثر یہ طلبہ کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اب اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی واقعی مفتی بننا چاہتا ہے اور درس نظامی میں داخل ہو چکا ہے تو وہ کن امور کا التزام کرے کہ پھر وہ آگے جا کر ہی مفتی بن سکے، شروع سے ہی اس کا کوئی ایسا سلسلہ ہو؟ اچھا، بعض تو یہ ہے کہ ہم یعنی بعض سوال یہ کرتے ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح درس نظامی کریں کہ جب ہم فارغ ہوں تو ہم مفتی بن جائیں، یعنی فراغت کے ساتھ ہی فاضل درس نظامی و مفتی قرار پا جائیں۔ یہ جو ہے نا، یہ تو تقریباً ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو آپ لکھ لیں، آپ کو کوئی آدمی جتنا مرضی زور لگا لے، یہ تقریباً ناممکنات میں سے ہے کہ آدمی درس نظامی سے فارغ ہو، آج کل کے 8 سالہ درس نظامی سے، اور وہ مفتی بن جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ وہ کیا کام کریں کہ جب آپ درس نظامی سے فارغ ہوں تو آپ کے لیے مفتی بننا آسان ہو جائے۔ اس میں یوں کہہ لیں، اس میں کئی چیزیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کی عربی عبارت، ترجمہ اور تفہیم، عربی عبارت، ترجمہ اور تفہیم یعنی سمجھانے کا ملکہ، یہ کتنا ہے؟ اگر آپ کی عربی عبارت ایسی ہے جیسے آپ کی اردو عبارت، پھر تو آپ کے لیے مفتی بننا آسان ہے۔ اور اگر آپ کی عربی عبارت ایسی ہے کہ ہر تیسری لائن کے لیے آپ منجد کھول کے بیٹھتے ہیں، یا کسی سے مشورہ کرتے ہیں، یا اس پہ تحری کرتے ہیں کہ اس کا یار مطلب کیا ہو سکتا ہے اور صحیح مطلب کیا ہوگا، اگر عربی ایسی ہے تو پھر مفتی بننے والا چکر جو ہے نا وہ بالکل آپ سائڈ میں کر دیں، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ عربی عبارت کا آنا، اس کا ترجمہ اچھا آنا، تفہیم کا ملکہ ہونا، یہ مفتی بننے کے لیے ایسے ہے جیسے گھر کے لیے زمین۔ آپ بولے مجھے گھر بنانا ہے، میں آپ سے پوچھوں گا کہ حضور آپ کی زمین کہاں جہاں آپ نے گھر بنا؟ زمین تو نہیں ہے لیکن گھر بنانا ہے میں نے، تو پھر ہوا کے اندر ہی بنے گا۔ اسی طریقے سے جس نے فتوے کے اندر آنا، مفتی بننا ہے، اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی عربی عبارت بہترین قسم کی ہونی چاہیے۔ عربی عبارت میں کمزوری ہے، وہ کبھی مفتی نہیں بن سکتا کہ عربی عبارت کے مفتی بننے کے اندر عربی عبارت تو بالکل ابتدائی درجہ ہے، اس سے آگے کی تو پتہ نہیں کتنی چیزیں ہوتی ہیں۔ مفہوم مخالف سے استدلال، فہوائے کلام سے استدلال، فہم جو ہے وہ فقہ کے اوپر جو چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں ان سے استدلال، یہ اتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ عربی عبارت تو ایک بالکل ابتدائی ذریعہ ہے۔ تو اب جس کی عربی عبارت ہی کمزور ہے وہ بولے کہ مجھے مفتی بننا ہے، کبھی مفتی نہیں بن سکتا۔ بہار شریعت عالم بنانے والی کتاب ہے اور مفتی کے لیے معاون کتاب ہے، مفتی بنانے والی کتاب نہیں۔ اس کے تقاضے اور ہیں، اس کی ڈیمانڈز اور ہیں۔ مفتی بننے کے لیے مطالعہ ہی اور طرح کا چاہیے ہوتا ہے۔ تو لہذا پہلے نمبر پر عربی عبارت ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پر ہمارے زمانے میں مفتی صرف فقہ کا مفتی نہیں ہوتا، وہ عقیدے کا بھی مفتی ہوتا ہے، کیونکہ اس سے عقیدے بھی پوچھے جاتے ہیں۔
وہ حدیث کا بھی مفتی ہوتا ہے کہ اس کو حدیث پر بھی سوال کیے جاتے ہیں، وہ تصوف کا بھی مفتی ہوتا ہے کہ اس سے تصوف کے مسائل بھی پوچھے جاتے ہیں۔ لہذا قرآن و حدیث کے اچھے مطالعے کے بغیر مفتی بننے کا کوئی تصور نہیں۔ تو اب قرآن و حدیث کا مطالعہ بہترین انداز میں کیا جائے تاکہ آپ اچھے مفتی بن سکیں۔ اگر یہ مطالعہ نہیں اور آپ بولیں میں فقہ پڑھ کے ہی صرف مفتی بن جاؤں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ فقہ پڑھ کے صرف مفتی نہیں بنے گا، قرآن و حدیث اس کے ساتھ ایڈ ہونا ضروری ہے۔ اچھا، تیسری بات، مسائل پوچھنے کا ذوق۔ ایک آدمی نے درس نظامی میں کبھی کوئی مسئلہ پوچھا ہی نہیں اور وہ کہتا ہے کہ فارغ ہونے کے بعد میں مفتی بن جاؤں، ایسا ہونا مشکل ہے۔ جس آدمی کا فقہی ذوق ہوتا ہے، وہ فقہی ذوق ظاہر ہوتا ہے کن چیزوں سے؟ کہ اس کے ہاتھ میں عام طور پہ فقہی کتابیں ہوں گی، فقہی مجلات ہوں گے، فقہی رسائل ہوں گے، فقہ کے مسائل کے اندر وہ غور و خوض کرتا ہوگا، استادوں سے فقہی مسائل پوچھتا ہوگا، اپنے کلاس فیلو کے ساتھ وہ فقہی مسائل پر گفتگو کرتا ہوگا۔ یہ چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ اس کے اندر فقہی ذوق ہے اور اسے مسائل پوچھنے کا شوق ہے۔ تو اگر مسائل پوچھنے کا شوق نہیں اور پورا درس نظامی گزر جائے، اب یہ اپنی شرم کی وجہ سے مسئلہ نہ پوچھے یا جو ہے اپنے ذوق ہی کی وجہ سے مسئلہ نہ پوچھے، تو پھر اس کا فتوے کی طرف آنا مشکل ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور اہم چیز وہ وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ بغیر کسی مفتی کی صحبت کے یا کسی ماہر فقہ کی صحبت کے آدمی مفتی نہیں بن سکتا۔ تو اب دوران تعلیم بھی آدمی کا تھوڑا سا ذوق، جیسے ایک استاد جو فقہ پڑھانے والا ہے یا فقہ کا ماہر ہے یا دارالفتہ سے تعلق رکھتا ہے اور جامعہ میں تدریس کرتا ہے، تو تھوڑا سا اس سے تعلق زیادہ ہو، مسائل پوچھنے کا اس سے ذرا ذہن زیادہ ہو، یہ چیزیں ہوں گی تو آدمی کے اندر فقہ کا بیج جو ہے وہ بویا جانا شروع ہو جائے گا۔ پھر ایک اور چیز ہوتی ہے جس کی طرف عام طور پہ کم توجہ دیتے ہیں، درس نظامی پڑھ لیتے ہیں، تخصص بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی مفتی نہیں بن پاتے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دو چیزیں اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے دو چیزوں کا بالتصریح بیان فرمایا۔ ایک ہے بیدار مغزی اور ایک ہے صاف ذہنی۔ بیدار مغزی اور صاف ذہنی۔ بیدار مغزی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کا ذہن جو ہے وہ ایسا بیدار ہوتا ہے کہ اس سے یعنی فوری طور پہ بات کو پک کرنے کا جو اس کے اندر ملکہ ہوتا ہے نا، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بیدار مغزی یہ ہوتی ہے کہ بات کا پورا وہ سیاق و سباق سمجھ لے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے، اصل مسئلہ کیا پوچھا جا رہا ہے، اس مسئلہ پوچھنے کے پیچھے جو ہے وہ کیا چیزیں موجود ہیں، ان چیزوں کو سمجھ لینا، ایسا وسیع ذہن۔ اور صاف ذہنی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ جزیات جمع کر کے بیٹھا یار اب کیا کروں، اناڑی مستری کی طرح کہ سارا سامان جمع کر لیا، اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یار پہلے سیمنٹ میں وہ اس کو پانی ڈال کے بناؤں یا پہلے میں اینٹیں رکھوں۔ تو اس انداز کے اندر نہ ہو، صاف ذہنی کہ اس نے جزیات جمع کیے تو کوئی نتیجہ بھی نکلتا۔ میں نے خود دیکھا ہے تخصص کرنے والے کئی طلبہ، ان کو بولے نا اس مسئلے کا حل نکالیں، وہ سارے جزیات جمع کر لیں گے، جزیات جمع کر کے بولیں گے استاد صاحب جزیات تو جمع کر لیا، اب نتیجہ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو یہ ذہن صاف نہیں ہوتا، ذہن کے اندر ایک گنجلک پن ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جب تک ہے، جس آدمی کا ایسا ذہن ہے، بات اخذ کرنے کا ملکہ نہیں ہے، بات کو سلجھانے کا ملکہ نہیں ہے، یہ آدمی افتاء کے اندر اس کا آنا مشکل ہے۔ عربی عبارت اچھی کرے، مسائل پوچھنے کا ذوق رکھیں، فقہی کتابوں کا مطالعہ کرے، فقہی تحقیقات کا مطالعہ کرے، استادوں سے سوالات پوچھے، کسی ماہر فن کی صحبت اختیار کرے، اور اس کے ساتھ صاف ذہن، بیدار مغزی اور صاف ذہنی، یہ 7 چیزیں اگر آپ کو حاصل ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ درس نظامی کے بعد آپ کے لیے افتاء کا مفتی بننا آسان ہے، افتاء کی فیلڈ آسان ہے۔ ورنہ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس شعبے کی طرف نہ آئیں، پھر کوئی دوسرا شعبہ اختیار کر لیں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب ایک اور سوال ہے، اور یہ بھی عموماً کئی اسلامی بھائیوں کو ہوتا ہے کہ درس نظامی میں داخلہ لیا، اب جب یہاں آئے تو دیکھا کہ بھی ذمہ داران بہت زیادہ دین کا کام کر رہے ہیں، اچھا ان کا جذبہ یہ بھی ہے کہ علم دین حاصل کریں، ان کو دیکھ کر شوق چڑھتا ہے کہ ہمیں بھی مدنی کام کرنا چاہیے۔ پھر یہ خیال آتا ہے کہ بھئی یہ تو جو مدنی کام کر رہے ہیں اتنے بڑے بڑے ذمہ داران، انہوں نے تو درس نظامی نہیں کیا ہوا، تو درس نظامی تو ضروری نہیں ہے مدنی کام کرنے کے لیے، تو وہ درس نظامی چھوڑنے کا ان کا ذہن بن جاتا ہے۔ اچھا دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ امیر اہل سنت جو ہے وہ مدنی اسلامی بھائیوں کو فوقیت دیتے ہیں، مدنی مذاکروں میں دارالفتہ کے اسلامی بھی ساتھ ہوتے ہیں، دیگر مدنی اسلامی بھائیوں کو آگے بٹھایا ہوتا ہے۔ ادھر دیکھتے ہیں تو جذبہ ملتا ہے کہ بھی درس نظامی کریں، تو اب وہ کشمکش میں ہوتے ہیں کہ کریں تو کریں کیا، تو ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ یعنی مبلغین کو دیکھتے ہیں تو یہ ذہن بنتا ہے کہ یار ادھر ہی جائیں، دیکھیں وہ کون سے عالم ہیں اور دین کا کام کر ہی رہے ہیں، مقصد تو دین کا کام ہے لہذا وہی کر لیتے ہیں۔ اور اہل علم کو دیکھتے ہیں تو یہ ذہن ہوتا ہے کہ دیکھیں اصل تو یہ ہے،
تو یہ کریں. دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے, عالم اور مبلغ کے اندر افضل کون ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ عالم اور مبلغ میں افضل کون ہے. ان میں وہی افضل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ ان کے درمیان جو ہے وہ بہتر راستہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ان میں بہتر وہی ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ان میں بہتر وہی ہے کہ جس کے طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بے پناہ علم کے باوجود فرمایا کہ قل ربی زدنی علما. بہتر وہ ہے کہ جو خود سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما. لہذا علم جو ہے وہ افضل ہے. علم کے افضل ہونے میں تو شک ہی کوئی نہیں, بہر صورت علم افضل ہے. اب یہ ہے نیکی کی دعوت کا معاملہ. تو بات یہ ہے کہ عالم بنے یا مبلغ بنے, ان میں کوئی بھی شاید دوسرے کے منافی نہیں. یعنی عالم بننا مبلغ بننے کے منافی نہیں ہے, مبلغ بننا عالم بننے کے منافی نہیں. مثال کے طور پر کہ میں بیان نہیں کرتا تو ہمارے افتاء نے کیا ہماری تبلیغ کے اندر رکاوٹ ڈال دی. بیان کرتا ہوں میں, شاید بہت سارے مبلغین سے زیادہ بیان کرتا ہوں, چینل کے اوپر بھی میرے بیانات زیادہ ہوتے ہیں. اچھا, اور بہت سارے مبلغین وہ ہیں جو بہت مطالعہ کرتے ہیں. یعنی میں ایسے مبلغین کو جانتا ہوں جن کا روٹین کے اندر 2 گھنٹے 3 گھنٹے مطالعہ کرنے کا ذوق ہے. کبھی موقع ملتا ہے تو 5 6 گھنٹے مطالعہ بھی کرتے ہیں. تو ان کا مبلغ ہونا ان کے مطالعے کے راہ کے اندر رکاوٹ نہیں بنتا. آپ ایک اصول بنا لیں. اصول یہ ہے کہ آپ کا علم حاصل کرنا آپ کی نیکی کی دعوت میں رکاوٹ نہ بنے, اور آپ کا نیکی کی دعوت میں مشغول ہونا آپ کے حصول علم میں رکاوٹ نہ بنے. آپ درس نظامی پڑھتے ہیں مہینے کے اندر 27 دن درس نظامی پڑھتے ہیں 27 دن, اور قافلے میں کتنے دن جاتے ہیں؟ 3. تو ٹھیک ہے, یہ 3 دن 27 دن کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں. بہت دن آپ نے پڑھ لیا اور 27 دن آپ نے پڑھا ہے تو 3 دن آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں. تو لہذا آپ 27 اور 3 کو اگر مرج کر کے چلیں گے آپس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, آپ روزانہ جو ہے صبح 8 بجے آپ درجے کے اندر بیٹھتے ہیں, 1 بجے تک پڑھتے ہیں 5 گھنٹے, ظہر کے بعد آپ دوبارہ پڑھتے ہیں 1.5 سے 2 گھنٹے, یہ ہو گیا آپ کے 7 گھنٹے. عشاء کے بعد آپ دوبارہ پڑھتے ہیں 1.5 سے 2 گھنٹے, یہ آپ کے ہو گئے 9 گھنٹے. 9 گھنٹے آپ نے علم حاصل کیا, اور عصر سے مغرب ہے آپ کا نیکی کی دعوت کا, درس و بیان کا, انفرادی کوشش کا, علاقائی دورے کا ٹائم. تو کتنا ٹائم آپ نے نیکی کی دعوت کو دیا؟ 1 گھنٹہ. 1 گھنٹہ آپ کے 9 گھنٹے کے لیے کوئی رکاوٹ ہے؟ نہیں. اور آپ کے وہ 9 گھنٹے کے آپ کے 1 گھنٹے کے لیے رکاوٹ ہے؟ نہیں. تو جو آپ کا جدول بنا ہوا ہے وہ ایک بڑا معتدل اور مناسب جدول ہے کہ آپ 27 دن علم حاصل کریں, 3 دن آپ نیکی کی دعوت کے لیے قافلے میں چلے جائیں. آپ 9 گھنٹے روزانہ اپنا درس نظامی کا پڑھیں, 1 سے 1.5 گھنٹہ آپ نیکی کی دعوت کے لیے صرف کر دیں. تو اب یہ آپ کو بنایا ایک ایسا طریقہ دے دیا کہ آپ کا حصول علم آپ کی نیکی کی دعوت میں رکاوٹ نہیں, اور آپ کی نیکی کی دعوت کا ٹائم جو ہے آپ کے حصول علم میں رکاوٹ نہیں. تو جب آپ کا ایک اچھا معیار بنا ہوا تو یہ کہ جناب مبلغ کو دیکھتے ہیں تو یہ دل کرتا ہے, مفتی کو دیکھتے ہیں تو یہ دل کرتا ہے, یہ اس کے جو ہے نا پھر چکروں میں نہ جائیں. دونوں چیزیں اپنی جگہ ضروری ہیں. بلکہ درس نظامی کے بعد تو اب یوں سمجھیں کہ آپ علم پڑھنے کا ذہن ہی یہ ہو کہ میں نے مبلغ بننا ہے. علم پڑھنے کے اندر یہی ذہن رکھے میں نے مبلغ بننا ہے. یہ جو ہم نے یہ ذہن بنایا ہوتا ہے نا کہ علم پڑھ کے ہم نے جناب مفتی بننا ہے, یا ہم نے مدرس بننا ہے, یا ہم نے جناب مصنف بننا ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں بننا, یہ ذہن ہی غلط ہے. یہ ذہن ہی غلط ہے. کیا صرف دنیا کے اندر 3 ہی کام ہے دین کی خدمت کے؟ تبلیغ دین, نیکی کی دعوت, کیا یہ دین کا کام نہیں؟ کیا یہ ثواب کا ذریعہ نہیں؟ آپ اپنے 4 آپشن ذہن میں رکھیں. چوتھا مبلغ, پہلے 3 اور یہ چوتھا ان کے ساتھ برابر کا ہے. ان چاروں میں سے میں کچھ ایک بنوں گا. اب آپ پوری زندگی آپ نیکی کی دعوت دیں, آپ بیانات کریں, آپ انفرادی کوشش, جو ہمارا دعوت اسلامی کا طریقہ ہے آپ اس کے مطابق کریں. یہ دین کی بنیادی کاموں میں سے ہے. اللہ کے جتنے نبی تشریف لائے ان میں مصنف کوئی نہیں تھا, ان میں یوں تدریس کرنے والا کوئی نہیں تھا. ان کے اندر جو ہے وہ کیا نام ہے اس طرح جو ہے نا وہ بطور خاص جو ہے نا وہ مفتی کے طور پہ وہ نہیں تشریف لائے تھے. ان کے تشریف لانے کا مقصد کیا ہے؟ نبی کی تعریف کیا ہے؟ ہوا انسان بعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ احکامہ. رسولوں کے, نبیوں کے تشریف لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے لتبلیغ احکام, اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ کریں. تو لہذا مبلغ بننا جو ہے یہ بڑا عظیم منصب ہے.
اور عالم بننا یہ اپنی جگہ بڑا اہمیت رکھتے ہیں، علم تبلیغ میں رکاوٹ نہ بنے، اور تبلیغ جو ہے یہ علم کے اندر رکاوٹ نہ بنے، تو اس اعتدال کے ساتھ چلیں، افراط و تفریط سے بچتے ہیں۔ جزاک اللہ، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین